بہت بڑا بادشاہ تھا، نام تھا فیصل آل سعود کا، جو بڑا بیٹا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ، ہمارے بہت بڑے عالم دین تھے لبنان کے، سید شرف الدین موسوی عاملی، ان کی مناظرے پہ بہت کتابیں، تو بے انتہا لوگ ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کے اہل بیت کے راستے پہ آنے لگے۔ فیصل نے کہا ذرا انہیں دعوت دو، میں ملنا چاہتا ہوں۔ جب وہ حج پہ گئے تھے تو فیصل نے دعوت دی، بلایا، اپنے بھی مفتیوں کو بلا لیا، اور ایک کا نام تھا عبداللہ بن باز، جو نابینا بھی تھے، ٹانگوں سے بھی معذور تھے، حافظ کل قرآن تھے۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ بھئی یہاں پہ کون کون موجود ہے۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ فیصل نے بلایا مرحوم آیت اللہ سید شرف الدین موسوی العاملی کو، اور کہا بھئی یہ کیا بات ہے، آپ لوگ ابھی تک 14ویں صدی، یہ 20ویں صدی ہجری یعنی 20ویں صدی عیسوی آ گئی ہے، آپ لوگ ابھی بھی جا کے گارے مٹی کے مدینے میں بوسے دیتے ہیں، نجف کربلا میں سونے چاندی کی زریحوں کے بوسے دیتے ہیں، لوگ چاند پہ پہنچ رہے ہیں، آپ ابھی تک سونے چاندی کے بوسے دے رہے ہیں، گارے مٹی کے بوسے دے رہے ہیں، کب تک یہ آپ نہیں روکیں گے؟ ہم نے جنت البقیع گرا تو دیا، آپ پھر بھی نہیں رکتے۔ تو مرحوم آیت اللہ سید شرف الدین موسوی العاملی کہتے ہیں میں نے اسی وقت باب الحوائج سے توسل کیا، کہ یا باب الحوائج جواب ایسا دے جو بادشاہ کو سمجھ آئے۔ بادشاہ پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں، میں آیتیں پڑھوں گا سمجھ نہیں آئیں گی، میں حدیثیں سناؤں گا اسے کیا پتہ چلے گا، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں۔ جواب ایسا ہو جو اسے سمجھ میں آئے۔ کہ عبداللہ بن باز بھی بیٹھا تھا، اتنے میں جیسے ہی میں بھی سوچ ہی رہا تھا جواب دوں، ایک آدمی نے اعلان کیا، کہا رسول خدا کے زمانے کے قرآن کے کچھ اوراق ملے ہیں جو ہرن کی کھال پہ ہیں۔ کہ جیسے ہی وہ لائے، بادشاہ تخت پہ کھڑا ہوا، آگے بڑھا، اس نے قرآن کریم مخمل کے کپڑے میں تھا، سونے کی تاروں میں تھا، چوما، آنکھوں سے لگایا۔ سید شرف الدین موسوی عاملی کہتے ہیں میں کھڑا ہوا، میں نے فوراً کہا بدعت، شرک، حرام۔ کہ جو 3 نعرے وہ لگاتے تھے، میں نے تینوں نعرے لگا دی۔ تو فیصل نے کہا مولانا دماغ صحیح ہے آپ کا، ابھی تک تو صحیح بیٹھے تھے، اب اتنا چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں بدعت، شرک، حرام۔ کہ تم نے ابھی سونے کی تاروں کے بوسے دیے ہیں، مخمل کے کپڑے کے بوسے دیے ہیں، ہرن کی کھال کا بوسہ دیا۔ فیصل نے پلٹ کے کہا نہیں آغا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ جو اس میں قرآن ہے نا، میں نے قرآن کی خاطر مخمل کو چوما، سونے کی تاروں کو چوما۔ کہ ہم بھی گارے مٹی کو نہیں چومتے، سونے چاندی کی زری نہیں چومتے، اندر جو نبی آل نبی، توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، ہم آج تک وابستہ ہیں آل محمد سے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ، مدینے میں آواز جاتی، جب ہم کہتے ہیں یا علی مدد تو نجف میں آواز جاتی۔ اب سنیے گا، وہ افراد جو دلیل مانگتے ہیں کہ کسی بڑے مرجع کی دلیل کو پیش کروں، آپ نے شاید نام سنا ہو شیخ محمد تقی بہجت، عبداللہ بہجت کا۔ ان سے ایک طالب علم نے پوچھا آغا آپ ہر روز کہتے ہیں امام زمانہ سے باتیں کیا کرو، جب سے آپ نے کہا ہے میں جوان ہوں میں ہر روز باتیں کرتا ہوں، تو کیا مولا سنتے ہیں؟ آغا بہجت نے فرمایا، کہا یہ جو تم نے ابھی سوال کیا نا، اس سے پہلے کہ میں سنوں امام نے سنا، اور یہ جو میں جواب دے رہا ہوں اس سے پہلے کہ تم سنو مولا نے سنا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ جو ائمہ علیہ السلام کو زندہ نہ مانے وہ کسی اور دین میں چلا جائے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرور کائنات، آئیں ذرا، اتنا ہی نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ زندہ ہے۔ یہی نہیں، صرف یہی نہیں، صرف یہی نہیں، بلکہ ان کے ماننے والے بھی زندہ۔ اب مجمع پریشان ہے، آدھا مجمع بولا ہے آدھا خاموش ہے۔ کتاب کا نام ہے تفسیر کبیر، لکھنے والے ہیں امام فخر الدین رازی، ہمارے علماء میں سے نہیں۔ دوسرے تفسیر کا نام ہے الکشاف، لکھنے والے امام جار اللہ زمخشری، یہ بھی ہمارے علماء میں نہیں ہے۔ دونوں نے آیہ مودت کے ضمن میں اس حدیث کو لکھا ہے سرور کائنات سے
کہ رسول خدا نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا اللہ او میرے صحابہ آگاہ ہو جاؤ، من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ مردہ نہیں شہید مرتا۔ چند ایک اور دلیلیں دوں گا، اس کو بھی سنیے گا۔ مجھے نہیں معلوم وقت کتنا ہے ابھی میرے پاس، مجھے اگر دکھا دیں گے تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ میں پہ کتنا وقت۔ عزیزان گرامی، بے انتہا قرآن کریم کی آیات ہیں۔ بہت سے افراد ایک ہی آیت پڑھ کے ہمیں کہتے ہیں بھائی مدد نہیں مانگ سکتے، مردوں سے اور زندوں سے مانگتے رہتے ہیں۔ وہ مولوی صاحب جو کہتے ہیں نا مدد مانگنا بدعت ہے، سب سے کہتے ہیں میرا کام کرا دو، بچی کی شادی نہیں ہو رہی شادی کرا دو۔ توجہ توجہ، سارے کام دوسروں سے کہتے ہیں۔ بھئی اگر مانگنا غیر اللہ سے بدعت ہے تو چاہے زندہ ہو یا مردہ، زندہ ہو یا مردہ فرق نہیں پڑتا، سب سے مانگنا بدعت ہے۔ اور اگر مانگنا جائز ہے تو سب سے مانگنا جائز ہے، لیکن ایک فرق ہے، کچھ لوگ خود بناتے ہیں اور بنا کے اللہ سے کہتے ہیں تو انہیں مان لے۔ پہنچا پایا؟ کچھ لوگ خود بنا کے اللہ سے کہتے ہیں ہم نے بنا لیا تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ، تو اسے مان لے۔ اللہ کہتا ہے خبردار بنا کے میرے پاس نہ لانا، جسے میں بناؤں اسے ماننا۔ غدیر و ثقیفہ کا فرق یہی ہے۔ پہنچ گئے؟ پتہ نہیں ابھی بھی لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے۔ فرق سورہ کہف کی آیت نمبر 44 ہے، جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ 18واں سورہ، سورہ کہف غار، سورہ کا نام ہے سورہ کہف غار، 44ویں آیت۔ اللہ اس میں فرما رہا ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق، ولایت اللہ کی ہے، جب اس کی ہے تو پھر اس کی مرضی نا، وہ جسے چاہے ولایت دے۔ ایسے آگے نہیں بڑھوں گا، میرے چند بزرگ پہنچے ہیں، میرے لیے کافی نہیں۔ عزیزان گرامی، سب ایک آیت پڑھتے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہاں پہ اللہ نے خود ہی کہہ دیا سورہ فاتحہ میں صرف تجھ سے مدد مانگ۔ کس سے؟ اللہ سے، صرف تجھ سے۔ اب جو اللہ کے نظام والا ہے، توجہ دیکھیں، ایک ہے اللہ کے برابر۔ عیسائی کہتے ہیں چاہے خدا سے مانگو، چاہے بیٹے سے، چاہے روح قدس، یہ شرک ہے۔ ہم ایسے نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اللہ سے مانگو، یا اس کے رسول سے، یا علی سے، یا فاطمہ سے۔ یہ سب اللہ کے نظام کا جز ہے۔ توجہ فرمائیے، میں نے پورا فلسفے کا مسئلہ حل کیا، ایک ہے طول میں، ایک ہے عرض میں۔ یہ فلسفے کی پوری بحث ہے، جو پڑھے لکھے ہیں وہ پہنچ گئے ہوں۔ عرض میں شرک ہوتا ہے، طول میں نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ غدیر خم کا خطبہ، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ طول میں شرک نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں میں مکان کا مالک ہوں، میں نے اپنے بیٹے سے کہا تو بیچ بھی سکتا ہے، تصرف بھی کر سکتا ہے، میں مالک ہوں، بیٹا میری طرف سے ولی ہے۔ توجہ، اللہ مالک ہے پوری کائنات کا، جسے چاہے کائنات میں حق کے تصرف دے۔ اس نے ان 14 کو چنا ہے۔ اب آئیے ذرا میں پیش کر رہا ہوں، غدیر خم سے آیت پیش کر رہا ہوں، اور اس کو ظاہر نہ ہونے دیجیے گا۔ میں ممنون ہوں، میں یہ پورے اپنی جو محنت کر کے پیش کر رہا ہوں، اور میں ممنون ہوں کہ آپ سن رہے ہیں میری اس محنت کو۔ تو اب یہ غدیر کا سن لیجئے۔ سرور کائنات نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا الستو اولی بکم من انفسکم، اے میرے صحابہ کیا میں آپ کے نفسوں پہ آپ سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا، ولایت نہیں رکھتا؟
حاکمیت نہیں رکھتا، آپ کو مجھے خود بھی اختیار نہیں، میں اپنی جان لے لوں۔ اگر کوئی صحابی تابعی یا کوئی مسلمان اپنے آپ کو پہاڑ سے گرائے اور مر جائے، خودکشی ہے، جان بے حدر گئی۔ لیکن اگر پیغمبر فرمائیں پہاڑ سے گرا دے اپنے آپ کو، گر کے مر جائے تو شہید ہے۔ مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں، سارا ہے مجمع میرے ساتھ۔ عزیزان گرامی، جنگ میں آپ خود جان جا کے کسی سے لڑیں، مارے جائیں، جان بے حدر گئی، اور اگر رسول خدا کہیں جاؤ لڑو ان کفار کے مقابلے میں، تو اب آپ شہید ہیں، اب جان ضائع نہیں ہوئی بلکہ شہادت کا رتبہ مل گیا۔ تو پیغمبر کو اولویت ہے ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ، ہمارے مال پہ ہم سے زیادہ، ہماری دولت پہ، ہماری ناموس پہ، ہر چیز پہ پیغمبر کو اولویت۔ پیغمبر نے صحابہ سے سوال کیا، قرآن کی آیت ہے، اللہ نے قرآن میں کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کو مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ اولویت ہے، زیادہ حق حاصل ہے۔ کس کو؟ نبی اکرم کو، مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ حق حاصل ہے۔ پیغمبر نے یہ صحابہ سے سوال کیا، الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ سب نے ایک ہی جملہ کہا، بلا، قالو بلا، بلا یعنی بے شک، ہاں نہیں کہا، ہاں نہیں کہا، کہ بے شک، ہاں ہاں ہم مانتے ہیں، بے شک یعنی سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے آپ کو زیادہ اختیار ہے۔ جب سارے صحابہ نے کہا نا آپ کو زیادہ اختیار ہے، تو پیغمبر نے فوراً فرمایا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنوں کا مولا ہوں، فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ۔ ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، میری بات پہنچ گئی؟ اللہ سب کا مولا، اور اس نے اپنے حبیب کو بھی اعلان کیا یہ میرے مولا، میری طرف سے مولا، سب پہ مولا، اور رسول خدا نے فرمایا جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ مجمع نہیں ہے میرے ساتھ، سارے مجمع کی توجہ ہو، میں بہت زور لگا کے پیش کر رہا ہوں، اتنا زور نہیں لگاتا ان دنوں میں، پورا دے رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ ہو۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ پیغمبر فرما رہے ہیں جس جس کا میں مولا۔ اب سارے صحابہ موجود تھے، سارے صحابہ پیغمبر کے غلام ہیں، پیغمبر مولا ہیں۔ پیغمبر فرما رہے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا۔ صحابہ ہیں در والے، علی ہیں گھر والے۔ عزیزان گرامی، میں ایک جملہ اور پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ لوگ پہنچ گئے تو میں سمجھتا ہوں آج کی مجلس کی معراج ہو گئی۔ تمام بزرگوں کی دعائیں لوں گا۔ عزیزان گرامی، میرے بھائی، میرے بچے، میرے بزرگ، اس جملے کو ضائع نہ ہونے دیں۔ تو اب سرور کائنات نے کیا فرمایا؟ جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ توجہ، اب سارے انبیاء کے سردار ہیں رسول خدا، سید الانبیاء، سید الانبیاء، امام المرسلین، سارے انبیاء کے سردار۔ جناب آدم کے مولا رسول خدا، جناب نوح کے مولا رسول خدا، جناب ابراہیم کے مولا رسول خدا، جناب موسیٰ کے مولا رسول خدا، جناب عیسیٰ کے مولا رسول خدا۔ جس جس کے رسول خدا مولا اس کے
توجہ فرمائی جانے گرام، سرور کائنات نے بہت بڑا مسئلہ حل کیا ہے. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. بڑا فرق ہے. آواز تو آ رہی؟ یا رسول کوئی نہ سن. آواز اگر آ رہی ہے تو پڑھتا رہوں. تو جانے گرامی اب یہ پیغمبر نے بہت بڑا مسئلہ حل کیا. جس کا میں مولا اس کے علی مولا. قیامت تک کے لیے جو مجھے مولا مانے گا، پیغمبر فرما رہے ہیں وہ علی کو مولا مانے گا. بہت سے اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، اے کاش رسول خدا نے یہاں روک دیا ہوتا جملے کو. اپنے خدا نہ کرے کان ہاتھ لگا کے کہتا ہوں، اپنے لیے نہیں کہہ رہا، امت کے لیے پیش کر رہا ہوں. اے کاش پیغمبر نے جملہ یہاں روک دیا ہوتا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. لیکن پیغمبر نے روکا نہیں. پھر فرمایا انی سلم لمن سالمہ وحرب لمن حاربہ. جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اور اگر کوئی علی سے جنگ کرے تو اس نے مجھ سے جنگ کی ہے. جس نے علی سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. اب جو علی سے جنگ کرے چاہے مرد ہو یا عورت، توجہ فرمائی جانے گی نا. بس بھائی وقت بھی نہیں ہے اور جگہ بھی نہیں ہے. جہاں تک آپ سن رہے ہیں سلامت نے مولا آپ کو سلامت رکھے. جس محبت سے آپ نے سنا میں ممنون ہوں. مجھے بتایا تھا بھئی یہ ذاکروں کا مجمع ہے، آپ اردو پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا بھئی اگر مولا کو منظور ہوا تو میری بات پہنچ جائے گی. قائدان گرامی پیش کر رہا ہوں، جس کے مولا رسول خدا ہیں اس کے مولا علی. تب جناب مشکل کشا سب کے مولا اور قیامت تک کے لیے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا غدیر کے بعد نہیں ہوں گے. توجہ، کہا اس کا ہاتھ، میں پورا پڑھنا نہیں چاہ رہا، لحمہ لحمی، اس کا گوشت میرا گوشت، دمہ دمی، اس کا خون میرا خون، اس کا ہاتھ. توجہ، کہنا یہ چاہیے تھا میں بڑا بھائی ہوں، میرا خون اس کا خون. ابھی بھی نہیں ہے مجمع. میرا گوشت اس کا گوشت. حدیث کسا میں بھی یہی فرمایا تھا، انہم منی وانا منہم، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون. علی و فاطمہ حسن و حسین کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون. کیونکہ پیغمبر جانتے ہیں میرا خون مسلمان نہیں بہائے گا، ان کا خون بہائے گا. جس نے ان کا خون بہایا اس نے رسول خدا کا خون بہایا. جس نے ان کے خلاف جنگ کی ہے اس نے حبیب خدا کے خلاف جنگ کی. اور جانے کے چاہے اس دور میں کوئی سر اٹھائے اور جناب امیر سے بغض کا اعلان کرے تو سمجھ جائیے کہیں نہ کہیں کوئی شجرے میں خامی ہے. یہ میں نے نہیں کہا ہے، حبیب خدا نے فرمایا لا یبغضک یا علی، کوئی آپ کا بغض نہیں رکھے گا سوائے اس کے کہ اس میں 3 میں سے ایک خرابی ضرور ہوگی. پتہ نہیں 3 ہی کیوں بتائیں، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. بات پہنچ رہی ہے جانے گا. تو 3 بس بھائی مجھ میں اب طاقت نہیں ہے. 3 پیغمبر اسلام نے بتائیں، یا وہ حلال زیادہ نہیں ہوگا، یا وہ اس کی ماں اپنے آپ کو پاک نہیں رکھتی ہوگی، یا وہ ملوت ہوگا. یہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے. اگر حدیث نہ ہوتی میں کبھی ممبر سے نہ پڑھتا.
حدیث ہے اس لیے میں نے پیش کیا. عزیزان گرامی، سرور کائنات نے کہا کوئی بھی، یا علی، پھر ایک اور جملہ فرماتے ہیں، یا علی لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مومن. یا علی کوئی آپ کا بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے، اور کوئی آپ سے محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے.